بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، پورے اس سنسار کو جوڑنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، پوری مخلوقات کا اکیلا رب خالق، اکیلا رب رازق، ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ رب کسی کا محتاج نہیں، وہی پالنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ بھی اس زمین پر دیکھ رہے ہیں اس سب کو فنا ہے، وہ ختم ہونے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا حبیب بنایا، آخری رسول بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم اتارا، اور قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا، ساتھ ہی ساتھ دین اسلام مکمل ہوا، اور سورۃ مائدہ کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم واتمم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان آیات کے ساتھ قرآن کریم کی وحی کو مکمل کیا گیا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، انبیاء والمرسلین کے حالات بتائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو سورت اگلی جمعہ بھی ہم نے تلاوت کی تھی، سورۃ فرقان، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بتائے ہیں کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے تو وہ ہیں۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین میں عاجزی کے ساتھ گھومتے ہیں، آہستگی کے ساتھ گھومتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ سلام۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ تعالیٰ نے اگلی صفت مومنوں کی بیان کی، رحمان کے بندوں کی، کہ وہ ایسے ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ایسے ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے واسطے
سجدے میں اور قیام میں۔ آیت سے بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ساری رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے واقعی ایسے ہیں کہ رات کے موقع کو انہوں نے غنیمت سمجھا اور پوری رات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا۔ رات ختم ہو گئی لیکن ان کا جی نہ بھرا۔ ایسی مثالیں ہمارے پاس بہت بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی جو ہے وہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے لیے فرمایا کہ جب وہ پل صراط پر قدم رکھیں گی تو سارے محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ پل صراط پر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شان دیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی نسلیں اپنے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، جناب فاطمہ سے چلے گی۔ تو ان کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ پوری رات قیام فرماتی، پوری رات قرآن پاک کو اس قیام میں پڑھتی رہتی، اور صبح نماز داخل ہو جاتی فجر کے وقت میں، تو بی بی صاحبہ کا نماز سے جی نہیں بھرتا تھا، اور کہتی تھی کہ رات اتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت پوری طرح پڑھ نہیں پاتی ہوں۔ اسی معمول کے مطابق ایک دن بخار آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو مختلف حالات بھیجتے تھے، کیونکہ ان کو مثالیں بنانا تھا دنیا کے آخری انسان تک۔ تو کبھی بھوک نے گھیرا کیا، کبھی بدحالی نے، کبھی بیماری نے، کبھی مشکلوں نے، حتیٰ کہ سیدہ طاہرہ طیبہ کا ایک فرمان پہنچا ہے ہمارے تک کہ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ہم پر ایسی مصیبتیں ٹوٹیں، ہم پر ایسی مصیبتیں ٹوٹیں کہ اگر وہ دنوں پر ٹوٹتی تو دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ تو بخار آ گیا، لیکن بی بی صاحبہ کا جو نماز کے ساتھ شغف تھا اسی طرح قیام کرتی رہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شریک حیات ہیں، بی بی فاطمہ کے شوہر ہیں، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، شیر خدا ہیں۔ ان کو پتہ ہے بی بی صاحبہ کو بخار ہے، وہ پھر بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو صبح کی فجر کی نماز جب پڑھ کر جناب علی المرتضیٰ واپس آئے گھر میں، تو بی بی صاحبہ ابھی گھر کے کسی کام میں لگی ہوئی ہیں، تو ابھی ضبط نہ کر سکے اور فرمایا کہ بی بی صاحبہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بخار آیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے پوری رات قیام کیا ہے، ابھی تو آرام کر لیں، ابھی آپ گھر کے کام میں لگ گئی ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ میں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل جاؤں، یا تمہاری خدمت کرتے کرتے میں اللہ تعالیٰ سے مل جاؤں، میں ان دونوں صورتوں میں راضی ہوں۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک پیغام دیا کہ انسان کی موت ایسے عالم میں آنی چاہیے کہ وہ کسی اچھے کام میں لگا ہوا ہو، اللہ کی رضاؤں کو کمانے میں لگا ہوا ہو۔
تو ایسی نمازیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے ایسے ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدوں میں، قیاموں میں۔ تو یہ ایک نماز کی شکل ہے۔ اس نماز کو آج ہم نے بوجھ سمجھا ہوا ہے، لیکن جو حضرات ہم سے پہلے گزر چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، انہوں نے نماز سے کیسے دل لگائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے، وہ اس آیت میں شامل ہو جائے گا۔ جو اس آیت کی فضیلت ہے، بظاہر تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ گویا وہ پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، جو عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے وہ اس آیت میں شامل ہے۔ اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہت سارے خزانے لے کر آئے، بشارتیں لے کر آئے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بہت اللہ تعالیٰ سے انعامات کی نوید لے کر آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کی نماز با جماعت پڑھ لے، اس کو آدھی رات تک قیام اور رکوع کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ گویا کہ آدھی رات اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں گزارا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کر لے، اس نے گویا پوری رات اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کھڑے ہو کر۔ تو جماعتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ نوافل اپنی جگہ نوافل پڑھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جماعت کو آگے پیچھے کرے اور پھر نفل پڑھتا رہے۔ نہیں، احکام اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں اور جس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے پر چلیں گے تو ثواب کمائیں گے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت کا واقعہ ہے کہ آپ نے کسی نوجوان کو نماز فجر میں نہیں دیکھا، تو آپ اس کے دروازے پر چلے گئے اور آواز دی، تو گھر والوں نے بتایا کہ پوری رات نفل پڑھتا رہا ہے اور فجر کی باجماعت نماز پڑھنے سے رہ گیا، تھکاوٹ ہو گئی اور گھر میں نماز پڑھ کر سو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ نماز با جماعت کی، رات کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، کتنی مرتبہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 700 مرتبہ سے بھی زیادہ نماز کا ذکر ہے، نماز کا اہتمام۔ نماز پر کیا ملتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حالات سے ہر ایک واقف ہے کہ کس طرح نبی علیہ السلام کی نگاہ میں ان کا مقام تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور میرے قدموں سے حضرت بلال اٹھیں گے اور اٹھتے ہی اذان دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابھی سارا میدان محشر جب حضرت بلال کہیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان محشر، کیا کافر کیا مسلمان، سارے کہیں گے کہ صدقت صدقت، یہ بلال آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر کہے گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو سارا میدان محشر کہے گا کہ صدقت صدقت، آپ سچ کہتے ہیں۔ ایسی شان رکھنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ بلال، تمہارا کیا عمل ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری قدموں کی آہٹ میں جنت میں سنتا ہوں، اور ایسا محسوس کرتا ہوں تم گویا میرے سے آگے آگے چل رہے ہو۔ تو حضرت بلال عرض کرنے لگے کہ حضور، میرا ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، عمل یہ ہے کہ میں با وضو رہتا ہوں، اور جب ایک وضو ساقط ہو جاتا ہے تو دوسرا وضو، نیا وضو بنا لیتا ہوں، اور جب وضو بنا لیتا ہوں تو اس کے ساتھ 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی ادا کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ جو ہے وہ سب سے پہلے اولین تعلیمات میں ہے۔ آپ دیکھیں، اس چیز کو اس طرح محسوس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن اترا ہے مکی والی زندگی میں غار حرا پر، تو پہلے دن اسی وحی کے ساتھ جناب جبریل امین نے وہاں پر مارا، وہاں سے چشمہ برآمد ہوا، وہاں سے وضو کیا، حضور کریم کو وضو کرایا اور نماز پڑھائی، اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ نماز یہ آپ کو اور آپ کی امت کو پڑھنی پڑے گی۔ تو اب 13 سال مکے میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، 13 سالوں میں کوئی دوسرے احکام نہیں آئے، نہ روزہ فرض ہوا، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ حج آیا، لیکن نماز پہلے دن کے ساتھ تھی۔ تو البتہ نماز بھی معراج والی شب فرض ہوئی ہے 5 وقت کی، لیکن نماز آپ پہلے دن سے پڑھتے تھے اور صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ تو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بزرگ ہیں سعید بن مسیب، تابعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 20 سال ہو گئے، 20 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوا ہوں۔ لوگوں نے اس کو اس طرح سے پڑھا کہ 20 سال مسلسل ایسی نماز پڑھی کہ فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان آئی ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں۔ اذان بھی جا کے مسجد میں سنتے تھے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس باغ تھا، ایک بڑا کھجوروں کے درختوں سے بھرپور ایک باغ تھا، اور اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں سے ایک پرندہ اڑا، ایک درخت سے دوسرے درخت، اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو ان حضرت کا خیال اس پرندے کی طرف چلا گیا، جس کی وجہ سے تھوڑی بھول ہو گئی کہ نماز کی کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ پریشانی ہوئی۔ اور اس کے بعد جب نماز مکمل کی تو حال یہ تھا کہ اس نماز پر اتنا رنجیدہ تھے کہ میری نماز میں ایسا خلل آیا کہ میں رکعتیں بھول گیا، اور یہ جو ہے میرے اس باغ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ باغ جو ہے وہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے نماز میں یہ پریشانی لایا ہے، تو اس وجہ سے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر صدقہ کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو۔ تو لوگوں نے ایسے نماز پڑھی۔ حضرت بلال کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت بلال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو حضرت بلال مدینے میں رہ نہیں سکے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے محبوب ہیں، لیکن حضرت بلال کی یہ کیفیت بنی
کہ وہ دیکھ نہیں پاتے تھے کہ مسجد بھی وہی ہے، منبر بھی وہی ہے، جگہیں بھی وہی ہیں، لیکن اپنی نگاہوں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اوجھل ہیں تو پریشان رہتے تھے، افسردہ رہتے تھے۔ تو اس لیے وہ چلے گئے شام، اور شام میں وقت گزارنے لگے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بلال ہمارا مدینہ کیوں چھوڑ گئے۔ جیسے خواب سے بیدار ہوئے تو مدینے کی یاد آئی، اور یہ بات بھی یاد آئی کہ حضور نے یاد کیا ہے، مدینے بلایا ہے، تو مدینے آ گئے۔ جب مدینے آ گئے تو لوگوں نے دیکھا حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو حضرت بلال کو کہا کہ آپ اذان دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہی اذان جو رسول اللہ کے زمانے میں گونجتی تھی آج پھر دوبارہ وہی آواز گونجے، لیکن حضرت بلال یہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو یہ توفیق طاقت نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں اذان کس طرح دوں۔ آخر امام حسن اور حسین علیہ السلام نے بھی فرمائش کر دی کہ اذان آپ سنائیں۔ تو ان شہزادوں کی ایسی فرمائش تھی جو حضرت بلال کسی طرح ٹال نہیں سکتے تھے، اور اذان دینا شروع کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب کہا تو کہہ نہیں سکے، کیونکہ حضرت بلال جب یہ الفاظ کہتے تھے تو عموماً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ہوتے تھے، لیکن ابھی حضور کا وصال ہو چکا ہے۔ ایسا غم کھایا، غم کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو ان حضرات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت تھی، نماز کے ساتھ ایسی محبت تھی۔ نماز کو با جماعت ادا کرنا یہ ہمارا اہم ترین فریضہ ہے۔ ایک فارسی میں قول ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی شرمندگی۔ کہ آئے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اور جن کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جس واسطے بندہ آیا ہے اگر وہی کام اس کو مشکل لگ رہا ہے، گراں لگ رہا ہے، تو یہ اپنے لیے تباہی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان کے لیے بھی عذاب ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ تو خشوع اور خضوع اور اہتمام کے ساتھ، اور یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ جب 2 رکعت پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ جو بھی مشکل آئے، جو بھی پریشانی آئے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا شاکر علیم ہے کہ جو شخص نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان کا مفہوم ہے حدیث قدسی کا کہ یہ مسجدیں میرا گھر ہے، اور جب یہاں کوئی آتا ہے تو وہ گویا میرا مہمان ہے، اور مہمان کا اکرام کرنا جو ہے وہ ایک قسم کا ہر ایک فریضہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز با جماعت پڑھنے کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور اس دین متین کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔